اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عدل اور احسان پر صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے، اور وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ اس مختصر سی آیت میں 3 ایسی چیزوں کا حکم دیا گیا ہے جن پر پورے انسانی سماج کی درستی کا انحصار ہے۔ پوری سماج، اللہ اکبر، 3 ایسی برائیوں سے روکا گیا ہے جو تباہی کا اصل سبب ہیں۔ پہلی چیز عدل ہے، انصاف۔ اس میں 2 باتیں شامل ہیں، ایک یہ کہ لوگوں کے درمیان حقوق میں توازن اور تناسب قائم رہے، یعنی جس کو جتنا ملنا چاہے اتنا ملے گا، سر پٹک لے، سر پھوڑ لے، اس سے زیادہ نہیں ملنے والا ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، یہ تقدیر کا معاملہ ہے اور انصاف کا معاملہ ہے۔ اللہ انصاف کرنے پر قادر ہے۔ حقوق میں توازن اور تناسب قائم رہے، یعنی جس کو جتنا ملنا چاہیے اتنا ملے، اور دوسرا یہ کہ ہر ایک کا جو حق ہے وہ اسے بے لاگ طریقے سے دیا جائے۔ ہماری زبان میں عدل کے مقابلے میں جو لفظ بولا جاتا ہے اور وہ انصاف ہے، لیکن اس سے کچھ ایسا تصور پیدا ہوتا ہے کہ 2 آدمیوں کے درمیان حقوق کی تقسیم برابر ہوتی ہے، لیکن یہ بات فطرت کے خلاف ہے۔ عدل کا مفہوم اس سے کچھ مختلف ہے۔ عدل چاہتا ہے کہ حقوق کی تقسیم تو توازن اور تناسب کے حساب سے ساتھ ہو۔ بہرحال ہر حال میں برابری شرط نہیں ہے، بلا شبہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں برابری ہی ہونی چاہیے۔ اس حد تک یہ بات عدل کے مفہوم میں شامل ہے۔ مثلا حقوق شہریت میں سب لوگوں کو برابر ہونا چاہیے، لیکن کچھ پہلو ایسے بھی ہیں جہاں مساوات عدل کے خلاف ہے۔ مثلا معاشرتی اور اخلاقی اعتبار سے ماں باپ اور اولاد کے درمیان مساوات درست نہیں، اور اونچے درجوں کے خدمات انجام دینے والوں اور کم درجے کی خدمت کرنے والوں کے معاوضے میں مساوات مناسب نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ انسانی سوسائٹی میں جہاں اس قسم کی بے قید مساوات پر عمل کرنے کی کوشش کی گئی وہ تو کامیاب ہوئی، اور نہ اس کے اچھے نتیجے نکلے۔ اسلام عدل قائم کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کا منشا یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کے خلاف معاشرتی، معاشی، قانونی اور سیاسی اور تمدنی حقوق پوری ایمانداری کے ساتھ ادا کیے جائیں۔ آج انسانی سوسائٹی اسی عدل سے محروم ہے۔ یا تو حقوق کی تقسیم انتہائی ناانصافی کے ساتھ ہو رہی ہے، یا پھر اس کے توڑ پھوڑ، مصنوعی اور غیر فطری مساوات قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ امن اور اطمینان کی حالت میسر نہیں۔ دوسری چیز جس کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، احسان ہے۔ اس کا مطلب ہے نیک برتاؤ، فیاضانہ معاملہ، ہمدردانہ رویہ، رواداری، خوش خلقی، درگزر، ایک دوسرے کے ساتھ رعایت، اور ایک دوسرے کا پاس و لحاظ، دوسرے کو اس کے حق سے کچھ کم پر راضی ہو جانا، یہ انصاف سے زیادہ ایک چیز ہے۔ اجتماعی زندگی میں اس کی اہمیت عدل سے بھی زیادہ ہے۔ کوئی معاشرہ صرف اس بنیاد پر کھڑا نہیں ہو رہ سکتا کہ اس کا ہر شخص ہر وقت ناپ تول کر دیکھتا رہتا ہے کہ اس کا کیا حق ہے تاکہ اسے وصول کر کے چھوڑے، اور دوسرے کو کتنا حق ہے تاکہ اسے اتنا ہی دے دے۔ اس طرح جو تعلقات قائم ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ اس میں کشمکش نہ ہو، حقوق کی چیخ و پکار نہ ہو، لیکن محبت، شکر گزاری، ایثار، اخلاص، خیر خواہی سے وہ معاشرہ محروم رہے گا۔ زندگی ہوگی جس میں چاہے الجھنے نہ ہو، لیکن اس میں مٹھاس اور لطف بھی نہیں ہوگا۔ تیسری چیز جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ صلہ رحمی ہے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا اور ان کے حقوق ادا کرنا۔ اس کا مطلب بس اتنا ہی نہیں ہے کہ آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، خوشی اور غم میں شریک رہے، اور جائز حدوں کے اندر ان کا حامی اور مددگار بنے۔
بلکہ اس کے معنی یہ بھی ہے کہ اگر کھاتا پیتا آدمی اپنے مال پر صرف اپنی ذات اور اپنے بال بچوں ہی کے حقوق نہ سمجھے بلکہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق بھی تسلیم کرے، خاندان کے خوشحال لوگوں پر شریعت یہ ذمہ داری ڈالتی ہے کہ وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو بھوکا ننگا نہ چھوڑے۔ اسلام کی نگاہ میں وہ معاشرہ بہت برا ہے جس میں ایک شخص عیش کرے اور اس کے خاندان کے دوسرے لوگ محتاج اور پریشان ہو۔ خاندان کے غریب لوگ کا پہلا حق اپنے خاندان کے کھاتے پیتے لوگوں پر ہے۔ کھاتے پیتے لوگوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے غریب رشتہ داروں کا حق ادا کرے۔ اس کے بعد دوسرے لوگوں کے حقوق ان پر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بار بار تشریح فرمائی ہے کہ آدمی کے سب سے پہلے حقدار اس کے ماں باپ ہیں، اس کے بیوی بچے ہیں، اس کے بھائی بہن ہیں، اور پھر جو زیادہ قریب ہیں اتنا ہی زیادہ ان کا قریبی حق ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اسی اصول کے ماتحت ایک یتیم بچے کی پرورش کا ذمہ دار اس کے چچا زاد بھائیوں کو بنایا۔ رشتہ داروں کے ہوتے سب سے پہلے ذمہ داری رشتہ داروں پر آتی ہے، اس کے بعد دوسروں پر۔ اسلام ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتا ہے جس کا ہر شخص اپنے افراد کو سنبھالنے، ان پر اکٹھا اٹھانے کا ذمہ دار ہو۔ اگر یہ پہلو صحیح طریقے پر ہمارے سامنے رہے تو ظاہر ہے کہ ہمارے کتنے ہی مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ جس معاشرے میں ان تینوں باتوں پر ٹھیک عمل ہو تو ظاہر ہے کہ اس میں کیسی خوشحالی ہوگی، اور معاشرتی اعتبار سے وہاں کیسا میل جول ہوگا، کیسی محبت پائی جائے گی، اور اخلاقی حیثیت سے اس کا مقام کیسا بلند ہوگا۔ مالک کائنات کی یہ ہدایت ہمارے سارے دکھوں کا علاج ہے، بشرطے کہ انہیں اپنائے اور ان کے ہوتے پھر دوسری تجویزوں اور ترکیبوں کی طرف نہ دیکھیں۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 بھلائیوں کے مقابلے میں 3 برائیوں کا بھی ذکر فرمایا ہے، ان سے روکا ہے۔ پہلی چیز فحشا ہے جس میں تمام بےہودہ اور شرمناک فعل داخل ہیں، مثلا ننگی، بے حیائی، بدفعلی کی ساری صورتیں، چوری، شراب نوشی، بھیک مانگنا، کنجوسی، ظلم، گالیاں بکنا، غلامی، بد کلامی، غیبت اور وغیرہ ساری خرابیاں اس میں داخل ہیں۔ ان کاموں کا کرنا بھی برا اور ان کا پھیلانا بھی برا، اسی لیے جھوٹا پروپیگنڈا، تہمت تراشی، چھپے ہوئے جرائم کی تشہیر، بدکاریوں پر ابھارنے والے افسانے اور ڈرامے اور فلم، ننگی تصویریں، عورتوں کا بن ٹھن کر باہر نکلنا، غیر مردوں کے ساتھ گانے گانا، ناچنا پھرنا، یہ تمام برائیاں ہیں۔ عورتوں اور مردوں کا میل جول، ایک دوسرے کے ساتھ گھومنا پھرنا، اور شادیوں میں ولیوں میں اختلاط کے ساتھ ایک دوسرے سے مل کر بیٹھ کر کھانے کھانا، نہ جانے کن کن برائیوں کا کام ہے۔ ان تمام برائیوں کو روکنا ہے۔ اسٹیج پر آ کر عورتوں کا ناچنا گانا، غیر مردوں کو اپنی آواز پہنچانا، عورت کی آواز تو گھر کی 4 دیواری کے اندر ہے، زور سے آواز بات نہیں کرتی، اسی لیے امامت کا عہدہ اسے نہیں دیا گیا۔ عورت کو امامت عورت نہیں کر سکتی میرے بھائی میرے دوست، اس لیے کہ وہ بلند آواز سے قرات پڑھنا ہے، وہاں تک اللہ تعالیٰ نے ان کا خیال رکھا ہے۔ اور یہ عورتیں باہر اسٹیج میں آئیں گی، ناچیں گی، اور مسلمان عورتیں برقع پہن کر ناچ رہی ہیں۔ آج کل انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہر چیز ہمارے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ مسلمان خواتین اس سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہی ہیں۔ بہت سے علماء کرام نے ایسے گندی حرکات کرنے سے خواتین اسلام کو روک رہے ہیں، مگر یہ برقع پہن کر اور زیادہ کر رہی ہیں، اور یہاں تک کہ برقع پہن کر 3-4 لڑکیاں سگریٹ بھی پی رہی ہیں۔ افسوس ہوتا ہے میرے بھائی میرے دوست، جس طرح روکو شیطان اسی طرح آگ کو بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے برائیوں سے بچنا چاہیے میرے بھائی میرے دوست۔ فلم، ننگی تصویریں، عورتوں کا بن ٹھن کر باہر نکلنا، عورتوں اور مردوں کا میل جول، اسٹیج پر عورتوں کا ناچنا گانا، اسی طرح کی تمام چیزیں یہ سب فحشاء میں شامل ہے۔ کسی سوسائٹی کو تباہی کے طرف لے جانے والی اور اسے برباد کرنے والی چیزوں میں یہ بہت اہم خرابی ہے۔ دوسری چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے منکر ہے، اس میں ہر وہ برائی شامل ہے جسے ہر زمانے میں انسان عام طور پر برا سمجھا ہے، جو ہمیشہ ہر مذہب میں ناپسندیدہ بھی سمجھی گئی ہے۔ تیسری چیز یعنی اس کے معنی ہے حد سے گزر جانا،
آپ دوسروں کے حقوق پر دست درازی کریں تو یہ بغاوت ہے۔ انسانوں کے حقوق تلف کرنا بھی بغاوت ہے، اللہ کے حقوق ادا نہ کرنا بھی بغاوت ہے۔ اللہ کا یہ حق ہے کہ حکم وہ دے دے جس نے پیدا کیا ہے، وہی حکم چلانے کا بھی حقدار ہے۔ اب اگر یہ حق کسی دوسرے کا تسلیم کیا جائے تو یہ بغاوت ہے۔ اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مقابلے میں، والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کے مقابلے میں اطاعت نہ کرنا یہ بھی بغاوت ہے۔ اس طرح اللہ کا یہ حق ہے کہ بندگی اور پرستش اس کی جائے، دعائیں اس سے مانگی جائیں۔ اب اگر کسی دوسرے کے آگے سر جھکایا جائے، اس کی پرستش اور بندگی کی جائے یا اس سے حاجتیں طلب کی جائیں تو یہ بغاوت ہے، اور یہ سارے فساد کی جڑ کے انسان اللہ کے حقوق سے منہ موڑے اور بندوں کے حقوق تلف کرے۔ بھائیو اور دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا حکم دیا اور 3 باتوں سے روکا۔ غور کیجئے تو آپ کے سارے دکھوں کا علاج گویا اس مختصر ہدایت میں موجود ہے، لیکن علاج چاہے کیسا ہی بہتر تجویز کیا جائے، دوا چاہے کیسی عمدہ سے عمدہ معلوم کی جائے، لیکن فائدہ تو اسی وقت ہوگا جب اس سے استعمال بھی کیا جائے۔ یہی حال ان باتوں کا بھی ہے جو بھی آپ کے سامنے آئے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی انفرادی زندگی میں اور پھر اپنی اجتماعی زندگی میں عدل قائم کریں، احسان کی فضا پر کریں اور رشتہ داروں کے حقوق سے لاپرواہی برتنا ترک کریں، اپنے سماج کو فحشا سے پاک کریں، منکر سے روکیں اور بغاوت سے بچائیں۔ یہی ہماری کامیابی کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق کہ ہمت اور ہدایت کی اہمیت کو سمجھے، انہیں قبول کریں، دنیا کے سامنے ایک کامیاب سماج کا نمونہ پیش کر دے۔ یہی سب سے بڑی سعادت ہے اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، اللہ سے ڈریے،